رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے اس متبرک اور مقدس دن، جس کو ہم جمعے کے دن سے یاد کرتے ہیں اور جس کو ہفتے کی عید بھی کہا جاتا ہے، اس وقت میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور آقا مدنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا ہے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور مغفرت اور ایک بخشش کا ایک مہینہ اہل ایمان کو عطا کیا گیا ہے۔ ہر ایک چیز کا، ہر ایک کاروبار کا اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ایک سیزن ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان جو وہ کام کرتا ہے اپنے اپنے سیزن پر آ کر یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اس وقت کام کا سیزن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پھلوں کے بھی سیزن بنائے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جس پھل کا موسم ہوتا ہے تو پھل کثرت کے ساتھ مارکیٹ میں اور بازار میں دستیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے گناہوں کی معافی، مغفرت اور بخشش کا اپنی طرف سے اپنے بندوں پر انعامات اور رحمتوں کی بارش کا ایک سیزن رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے، تاکہ میرے بندے 11 سال جو اپنے کام کاج کاروبار میں لگے رہے اور میری طرف وہ دھیان نہ کر سکے مکمل طور سے، تاکہ وہ رمضان کے مہینے میں میری طرف متوجہ ہو جائیں اور جو ان سے بھول چوک کمی کوتاہیاں پورے سال میں ہوئی ہیں انہیں دروازے پر آ کر دستک دے کر بھیک مانگ کر میرے سامنے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر اس کو پھیلا کر مجھ سے مانگ سکیں کہ اے اللہ پورے رمضان پورے سال ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں رمضان کی برکت سے، اور جو ان سے بھول چوک کمی کوتاہیاں پورے سال میں ہوئی ہیں انہیں دروازے پر آ کر دستک دے کر بھیک مانگ کر میرے سامنے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر اس کو پھیلا کر مجھ سے مانگ سکیں کہ اے اللہ پورے رمضان پورے سال ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں رمضان کی برکت سے ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ماں ایک وہ ایسی ہستی ہے کہ اگر انسان پیشاب پاخانے میں بھرا ہوا ہے، سنا ہوا ہے اور اس کے کپڑوں کو پیشاب پاخانے لت پت ہیں، لیکن جب وہ بچہ ماں کو آواز لگاتا ہے امی 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 امی، ماں اپنے کپڑوں کا خیال نہ کرتے ہوئے، ماں اپنی چیزوں کا خیال نہ کرتے ہوئے، ماں اپنے بناؤ سنگار کا خیال نہ کرتے ہوئے فوراً وہ محبت جو اللہ نے ماں کے دل میں رکھی ہے وہ جوش مارتی ہے اور ماں اس پاخانے میں لت پت بچے کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرتی ہے۔ دینی بھائیوں، رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے اپنے بندوں کو متقی بنانا چاہتے ہیں، تاکہ میرے بندے روزہ رکھ کر تقوی والے بن جائیں، میرے بندے طہارت والے بن جائیں، میرے بندے پاکیزہ بن جائیں، مجھ سے قریب ہو جائیں، میرا تعلق میرے بندوں کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جائے جیسا تعلق ماں اور بیٹے کے اندر یا ماں اور اولاد کے اندر ہوا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ روزے مجھ پر اور آپ ہی پر فرض نہیں ہے کہ روزے مجھے اور آپ ہی کو رکھنے پڑتے ہیں۔ بہت سے کم عقل
کرتے ہیں کہ روزے وہ رکھیں جن کے گھر میں کھانے کو نہ ہو. العیاذ باللہ ایمان کا جو خطرہ، اور اگر اس میں سچائی کے ساتھ یہ بات کہی تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. تجدید نکاح کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تجدید ایمان کی ضرورت ہے. ارے میرے بھائیو، روزے رکھنے کی چیز ہے، رکھنے چاہیے. اگر آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اگر آپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ کہنا کہ روزے وہ رکھیں جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، روزے تو فلاں آدمی رکھے، ہمیں کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہنا اس لیے نیکیاں کبھی کارآمد ہیں جب اس کے پاس اعمال کی ضرورت ہے. اگر اعمال نہیں ہے تو ساری نیکی کچھ کام آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جو انسان نے نیکی اور اچھائی کی ہے ان کا بدل انسان کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. کہ آپ کو یہ سمجھیں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ سمجھیں کہ ایمان اور اسلام ایک چھت کی طرح ہے، اور ایک چھت تو جس کے چپاٹ اس کے نیچے ستون لگائے گئے ہوں. ایمان ایک ستون ہے، نماز خود کا ایک ستون ہے، زکات ایک ستون ہے، اسی طریقے سے ہر ایک ستون ہے. تو میرے بھائیوں، اگر اس ستون ایک ستون اس دیوار ایک ستون چھت کے نیچے سے اس چھپر کے نیچے سے نکال دیا جائے، اس کے نیچے 5 ستون لگے ہوئے ہیں، تو بولو ادھر سے وہ چھت کمزور پڑ جائے گی نہیں پڑ جائے گی؟ پڑ جائے گی نہیں پڑ جائے گی. رب العالمین نے ہمیں یہ جیسے ہمارے اوپر نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزے فرض ہیں. ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور روزوں کا اہتمام نہ کریں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور ہمارا ایمان کمزور پڑے گا. میری بھائیوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کریں. میں بھی اپنے دربار میں جھانک کر دیکھوں، آپ بھی دیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، اور پھر غور کریں کہ پچھلے سال رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے کتنے بزرگ، کتنے نوجوان اس رمضان کی رحمتوں کو لوٹ رہے تھے، اس سے تعزیات ہو رہے تھے، لیکن پورا سال گزرتے باغوں سے رحمت میں اللہ کے یہاں میں جا چکے ہیں. آج اگر وہ اپنے قبر میں پڑے تو سوچو کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کاش ہم دنیا میں ہوتے اور ہم بھی روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرتے. بولو کیا وہ دنیا میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا ایک وقت اٹل ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. میرے بھائی کیا خبر ہے کہ عید ہماری مقدر میں ہو یا نہ ہو؟ کیا خبر ہے آج ہم نے روزہ رکھا، کل کا روزہ ہمارے مقدر میں ہو نہ ہو؟ تو پھر کس بلبوتے پر، کس بھروسے پر ہم اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا کر روزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ میرے بھائی کس چیز نے ہم کو اس طرف سے پھیر دیا ہے کہ ہمارے ذہن اور دماغ میں بات نہیں آتی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے آج آخری روزہ ہو سکتا ہے میرے آج آخری ساری ہو، اور شام کی ساری ہونے والی ہے وہ اللہ کی طرف سے پرمان کرنا ہونے والی ہے. میں اور آپ بازار میں اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، کیا معلوم کہ مارکیٹ میں میرا اور آپ کا کفن آ چکا ہو اور ہم خوش ہو رہے ہیں اپنی جوانی پر، ہم خوش ہو رہے ہیں اپنے بڑھاپے پر کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیاں کرنی ہے، اب ہمیں کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے مجھ پر اور آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے. میرے بھائیوں، اس نبی کے ہم چاہنے والے ہوں، اس نبی کے معاشی چڑھانے والے ہوں، اور جس نبی کی محبت میں مال کو مال اپنی جان کو کھیلنے سے تیار کرتے ہوں، اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے. تو اللہ کے نبی نے کبھی بھی زندگی میں رمضان کے روزے چھوڑے تو نہیں ہیں. تو جب نبی کے عاشق کہلاتے ہیں، جب نبی کے عاشق کا
بات کرے اور اس کا نام غریب کو ہونا ہی نہیں ہے. تو ہمارا اس کبھی مکمل ہوگا جب ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیت سے آپ ہمارے لیے شادی کیا کرتے تھے اور آپ ان کو برکت کا بنا اپنے شاید ہموں کے سامنے جاتے اے نبو میرے اوپر بھی میری قدر کا قرآن ہو رہا ہے, مجھے اس کی وجہ پسند آتی ہے, اسی ادا کی وجہ سے میں اس کی بکری کو روشنی کا اعلان کرتی ہوں. بات مٹی ہو جائے گی لیکن عشق پر میں بتلاتا چلوں آپ کو کہ عشق کیا ہوتی ہے. صحابی رسول ہیں, صحابی رسول ہیں, حبشہ کے رہنے والے ہیں اور حبشہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد جو سب ہوتے ہیں وہ اپنے سر میں مانگ نکالنا چاہیں کمڑا کرنا چاہیں تو نہیں ہو پاتا ہے, اتنے سب ان کے بعد ہوتے ہیں. لیکن عشق کی بات ہے, عشق کی بات اور شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے اس لیے بتا رہا ہوں. وہ صحابی رسول دیکھتے ہیں نبی کی زندگی پہ غور کرتے ہیں اور دیکھا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر میں کندھا کرتے ہیں, اپنے سر میں مانگ نکالتے ہیں تو آپ بیچ کی مانگ نکالتے ہیں, بعض کے پیچھے کو ہوتے ہیں لیکن سر کے بیچوں بیچ مانگ کا نشان ہوتا ہے. وہ حبشہ کا صحابی جس کے بعد بہت سخت ہیں, شکل صورت کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے اور اللہ کے یہاں شکل صورت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کو اپنے بندے کے ایمان کو دیکھ کے اس کے دل میں کیا ہے. وہ حبشہ کا صحابی اس نے جب نبی کی زندگی پر غور کیا اور اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک اپنے آپ پر غور کیا, دیکھا کہ میں نے زندگی کے اندر نبی کی بہت ساری ادائیں موجود ہیں لیکن جب سر پر غور کیا دیکھا کہ میرے نبی سر میں بیچ کی مانگ نکالتے ہیں اور میرے سر میں بیچ کی مانگ نہیں ہے. ہر چند کوششیں کی, کامیاب نہ ہو سکے. انہوں نے یہ کیا, ایک لوہے کا سریا لیا اور اس کو گرم کیا اور جب وہ خوب گرم ہو گیا, گرم ہونے کے بعد میں اس صحابی رسول نے اس میں رسول نے بوتل لگا کر اپنے سر کے اوپر سے ٹوپی کو اتارا اور اتارنے کے بعد وہ سریا جو آگ میں تپایا گیا تھا اس کو اپنے سر کے بیچوں بیچ رکھ دیا اور وہ بال جل گئے, سر زخمی ہو گیا اور اس کے سر کے بیچ کی مانگ کے نشانات پڑ گئے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اتفاق یہ ہوا سر سے ٹوپی نیچے گر گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے سر مبارک پر نگاہ پڑی. آپ نے پوچھا اے میرے پیارے سر میں کیا ہو گیا, یہ دو زخم کے نشانات کیسے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے سامنے بیٹھ کر میں آپ کا غلام جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. یا رسول اللہ ایک روز میں نے تنہائی میں بیٹھ کر آپ کی زندگی پر غور کیا, پھر میں نے اپنی زندگی کو آپ کی زندگی سے ملانا چاہا. میں نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک میں بیچ کی مانگ نکالتے ہیں. یا رسول اللہ میرے سر میں بیچ کی مانگ نہیں تھی. اللہ کے نبی میں نے لوہے کا سریا گرم کیا اور اس کو گرم کر کر میں نے اپنے سر کے بیچوں بیچ رکھ لیا. ہو نہ ہو قیامت کے دن وہاں ساری کائنات کے انسان جمع ہو اور میں اپنا سر کھول کر یوں کہہ دوں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, میں اپنے محبوب کے لیے ادا لے کے آیا ہوں. یہ ہے عشق. تو میرے بھائیوں ہم تو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. میں آپ کو نوافل پر متوجہ نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو فرائض پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنے محبوب کی زندگی پر غور کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں مستقل روزہ رکھا کرتے تھے. جب ہمیں محبوب سے محبت ہے اور محبت سدا قریب کے قابل قبول نہیں ہوتی, ہم بھی اپنی زندگی میں آج اس صبح میں آج اس دور کے مسافر سے نام اپنے دل میں اللہ سے کریں کہ جو زندگی باقی ہے اور جو رمضان کے دن باقی ہیں انشاءاللہ ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے اور روزے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ ایمان سے نکال دینے والی ہو یا ایمان سے جھگڑا ڈالنے والی. زکات کے تعلق سے میں چند بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. اللہ نے بتلایا ایمان تو سب سے اہم چیز ہے. ایمان اگر نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان کے بعد ساری چیزوں کا نظام بنتا ہے.
زکات کی طبیعتوں پر فرض ہوگی اور اس کا مکمل فائدہ بھی کبھی ہوگا ہمارے پاس ایمان ہوگا. ایمان ہی نہ ہو تو پھر دنیا میں جو ہم اچھائیاں کریں گے اللہ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو نماز ہم پابندی سے الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ زندگی باقی ہے رب العالمین میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کریں. زکات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زکات نکالنے میں تھوڑی لاپرواہی اور ڈھیل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ زکات نکالنے کے لیے ہمیں انگریزی تاریخ سے اپنی زکات کا حساب نہیں لگانا. زکات ادا کرنے کے لیے چاند کی تاریخ سے اپنا حساب جوڑیں. فرض کرنے کے آپ رمضان کی پہلی تاریخ کو اپنی زکات کا حساب لگاتے ہیں تو آئندہ سال جب پہلا رمضان ہو تو آپ نے پورے سال کے مال کا زیور کا بزنس کا تو کیلکولیشن کر کے اس کی زکات نکالیں. آپ ادا 2 تاریخ میں کریں 3 میں کریں پھر رمضان کریں لیکن حساب چاند کی تاریخ کے حساب سے لگوا ہے. یہ تو بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ایک دو دن میں آگے پیچھے حساب نکالنے کر دیا تو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے اور وہ کمی کوتاہی اچھی نہیں ہے. تاریخ کے حساب سے پورا سال جب مال پر گزر جاتا ہے بولانا ہو جس کو بولا جاتا ہے اس کے بعد زکات اپنے اوپر فرض ہوتا ہے. تو زکات کا خاص خیال رکھیں جب حساب لگائیں تو چاند کی تاریخ سے حساب لگائیں اور اس کو ادا کریں. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدارس میں تو آپ کی زکات پہنچ ہی رہی ہے وہ تو عید کے بعد تقریباً استعمال میں آتی ہے لیکن جو غربا کو آپ دیتے ہیں اس میں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ شروع رمضان میں اگر ان کو دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. رمضان کے اخیر میں آپ غریبوں کو اپنی زکات تقسیم کرنا چاہتے ہیں یتیموں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں مستحقین کو پہنچانا چاہتے ہیں. آپ نے عید سے 2 دن 3 دن پہلے دی اور قرض کرنے کے اس کو ضرورت مند ہے کہ اپنے بچوں کے کپڑے نہیں سلا سکتے تھے تو آپ اپنا 2-3 دن پہلے وہ کپڑے سلانا چاہیں تو کہاں سے سلائیں. تو زکات بھی چلی گئی اور زکات بھی چلی گئی. عید میں ان کے بچے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے مایوس رہے اور اچھے کپڑے پہن کر بازار میں اور عیدگاہ میں گھوم کے پھرتے رہے تو کیا ہمیں زکات ادا کرنے میں جو مزہ اور جو ہمیں سکون حاصل ہونا چاہیے تھا آپ خود فیصلہ کریں وہ ہوا نہیں ہوا تقریباً نہیں ہوا. اس جگہ ہم غریبوں کو یتیموں کو ضرورت مندوں کو زکات دینا چاہتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھیں. اس کو اگر آپ سویرا سے دے دیں تو زیادہ اچھا ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے مہینے میں کثرت سے مال خرچ کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ رمضان میں اپنی ضرورتوں کو پورا کریں. اس لیے آپ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں کوئی نصیحت نہیں کوئی تقریر نہیں یہ ایمانی مذاکرہ ہے. اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی مجھے بھی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں اپنے بھائی آپ کو بھی ضرورت ہے. سال میں ایک بار